Assalamu alaikum. Welcome to Learn LSRW English. Hello guys, this is me Muhammad Abid. Today I'd rather teach you imperative sentences. آج کا ٹاپک جو ہے وہ imperative sentences کے بارے میں ہونے والا ہے. Most of the students they have confusion in imperative sentences. زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ imperative sentences بہت ہی مشکل سا ٹاپک لگتا ہے اور یہ انگلش گرامر کا بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے. سو آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. ناؤ لیٹس اسٹارٹ. اب ہم لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف آ گئے ہیں. امپیریٹو سینٹینسز جس کو اردو میں حکمیہ جملے کہا جاتا ہے. اگر اس لفظ کو دیکھیں تو اس پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ہے حکم ہوتا ہے، یعنی کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اگر اردو میں دیکھا جائے تو عام زندگی میں ہم بہت ہی ایسے سارے آرڈر جو ہیں یعنی حکم وہ سنتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. اگر آپ کلاس روم میں دیکھیں تو کلاس روم میں ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو حکم دیتا ہے. جب ٹیچر کلاس میں آ جاتا ہے تو وہ فرسٹ آف آل کیا کہتے ہیں کہ کتابیں کھولو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک آرڈر ہے، ایک کمانڈ ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ لیکچر شروع کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مجھے سنو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک آرڈر ہے، ایک کمانڈ ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. اسی طرح جب لیکچر ختم کیا جاتا ہے تو لیکچر کے اختتام پر انہی اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ کتابیں بند کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک آرڈر ہے، ایک کمانڈ ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں دیکھیں، گھر میں آپ کا جو بڑا جو ہیڈ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے ینگسٹرز کو جو ہے وہ حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے. اگر آپ کا بڑا آپ سے کہتا ہے کہ میرے لیے گلاس پانی لاؤ، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک آرڈر ہے، ایک کمانڈ ہے. تو اسی طرح امپیریٹو سینٹینسز جو ہے یہ صرف انگلش میں نہیں ہوتے، یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں. اردو میں اس کو حکمیہ جملے کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو امپیریٹو سینٹینسز کہا جاتا ہے. یہ تو ہم نے سمجھ لیے شارٹ سا ایکسپلینیشن اردو میں. آئیے اب ہم اس کے ڈیفینیشن کو طرف چلتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور پھر ایگزامپل کو بھی دیکھیں گے. امپیریٹو سینٹینسز they are used, they mean these imperative sentences. یہ استعمال کیے جاتے ہیں when we order or command. جب ہم حکم دیتے ہیں، کمانڈ بھی حکم کو کہا جاتا ہے اور آرڈر بھی حکم کو کہا جاتا ہے. someone کسی کو to do something کچھ کرنے کا، یعنی آسان لفظوں میں یہ سینٹینسز استعمال کیے جاتے ہیں جب ہم کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اسے امپیریٹو سینٹینسز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ریممبر ون پوائنٹ، ایوری ٹاپک ان انگلش میں ہر ٹاپک جو ہے اس کے لیے 2 پوائنٹس کا جو ہے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور لازمی ہے. اگر آپ انگلش میں کوئی ٹاپک پڑھتے ہیں اور اس ٹاپک کے بارے میں آپ 2 پوائنٹس کلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو سمجھ لیا. پہلا اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، اسے کانسیپٹ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ٹاپک کا آئیڈیا کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے. یو ہیو ٹو کلیئر دا آئیڈیا آف دیٹ ٹاپک ان یور نیٹو لینگویج. اپنے مادری زبان میں اس ٹاپک کے بارے میں جو آئیڈیا ہوتا ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، وہ زبان جو آپ گھر میں بولتے ہیں. دا سیکنڈ پوائنٹ از اسٹرکچر، ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ اے سینٹینس ود دیٹ ٹاپک. اس ٹاپک کے ساتھ جملہ کس طرح بنایا جاتا ہے. تو یہ 2 پوائنٹس اگر آپ نے سمجھ لیے تو یاد رکھے تو آپ نے سارا انگلش گرامر سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا. آگے بھی ہم آپ کو بہت ہی ایسے سارے اسٹرکچرز جو ہے ٹاپک پڑھائیں گے اور اس میں بھی ہم یہ 2 پوائنٹس بار بار آپ کو جو ہے بتائیں گے کہ یہ 2 پوائنٹ آپ نے کلیئر کرنے ہیں. اب ہم امپیریٹو سینٹینسز کے بارے میں ہمیں تو اس کا کنسیپٹ یعنی آئیڈیا تو پتہ چل گیا کہ ہم اس میں کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں. اب اس کا سیکنڈ پوائنٹ یعنی اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اسٹرکچر جو ہے ورب فرسٹ فارم پلس روٹس. پہلے اسٹرکچر کو سمجھے. اسٹرکچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینٹینس کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کو اسٹرکچر کہا جاتا ہے اور اس کو فارمولا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اسٹرکچر ہے ورب فرسٹ فارم پلس روٹس. اوکے، زیادہ تر ٹیچر جو ہے وہ روٹس کی بجائے جو ہے یہاں پر آبجیکٹ لکھتے ہیں یا کمپلیمنٹ لکھتے ہیں. اور روٹس جو ہے از بیٹر دین آبجیکٹ اینڈ کمپلیمنٹ. یہ آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب روٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روٹس اسٹینڈز فار ریسٹ آف دا سینٹینس، ٹھیک ہے نا.
یعنی ورب کے بعد جو بھی حصہ آتا ہے اس کو روٹس کہا جاتا ہے. ورب کے بعد جو ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر بار اس کے بعد آبجیکٹ آ جائے. اس کے بعد کبھی کبھار پریپوزیشن بھی آتا ہے, کبھی کبھار جو ہے ایڈورب بھی آتا ہے, کبھی کبھار ایڈجیکٹو بھی آتا ہے, کبھی کبھار جو ہے کنجنکشن بھی آتا ہے. تو یہ سارے جو بھی آ جائے تو یہ سارا جو ہے یہ روٹس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم زیادہ تر پریفر کرتے ہیں روٹس کی طرف. تو یہ اس کا اسٹرکچر ہے. اب ذرا اگزامپل کو دیکھتے ہیں. کلوز یور بکس یعنی کتابیں بند کرو. یہاں پر میں نے آسانی کے لیے جو ہے ٹرانسلیشن بھی لکھی ہے, کتابیں بند کرو. تو یہ کیا ہے, یہ ایک آرڈر ہے, ایک کمانڈ ہے. وہی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ جب ٹیچر کلاس میں آ جاتا ہے تو ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کیا کہتا ہے کہ کتابیں بند کرو, یعنی لیکچر کے اختتام پر. تو یہ کیا ہے, یہ ایک آرڈر ہے, ایک کمانڈ ہے. اب یہاں پر کلوز جو ہے یہ کیا ہوا, یہ ورب فرسٹ فارم ہوا. یہاں پر میں مینشن کرتا ہوں یہ کیا ہوا, یہ ورب فرسٹ فارم ہوا. اور یور بکس یہ کیا ہوا, روٹس ہو گیا, ریسٹ آف دا سینٹینس. ورب کے بعد جو بھی حصہ آ جاتا ہے اس کو ریسٹ آف دا سینٹینس کہا جاتا ہے. ناؤ آئی ایم کوائٹ شیور مائی سینٹینس از رائٹ. میں جو ہے شیور ہوں کہ میرا سینٹینس ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے تو آئیڈیا پتا چل گیا, اور دوسرا میں نے اسٹرکچر کو فالو کر دیا. ناؤ لک ایٹ دی نیکسٹ ایگزامپل, لسن ٹو می. مجھے سنو, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک آرڈر ہے, ایک کمانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. وہی بات جب ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ مجھے سنو, یا آپ کا کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو آپ بیٹھے ہو تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ مجھے سنو. تو یہ کیا ہے, ایک آرڈر ہوتا ہے, ایک کمانڈ ہوتا ہے, کوئی ریکویسٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. سو یہ امپیریٹو سینٹینس ہر زبان میں پائے جاتے ہیں. تو یہاں پر لسن کیا ہوا, یہاں پر لسن ورب فرسٹ فارم ہوا, اور ٹو می یہ روٹس ہو گیا, ریسٹ آف دا سینٹینس ہو گیا. ناؤ لک ایٹ دی نیکسٹ ون, اوپن دی ڈور. دروازہ کھولو. فار ایگزامپل آپ کمرے میں آ جاتے ہیں اور کمرے میں کوئی بڑا بیٹا ہوتا ہے اور آپ جو ہے دروازہ بند کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو. تو وہ آپ کو کیا دے رہا ہے, وہ آپ کو ایک آرڈر دے رہا ہے, ایک کمانڈ دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سو یہاں پر اوپن کیا ہوا, اوپن ورب فرسٹ فارم ہوا, اور دا ڈور یہ جو ہے روٹس ہو گیا, ریسٹ آف دا سینٹینس ہو گیا. ناؤ لک ایٹ دی نیکسٹ ون, ڈرائیو کیئرفلی. احتیاط سے گاڑی چلاؤ. آپ نے بہت سارے سائن بورڈ جو ہے وہ روڈ پر دیکھے ہوں گے, تو وہاں پر بھی جو ہے لکھا ہوتا ہے کہ ڈرائیو کیئرفلی, احتیاط سے گاڑی چلاؤ. اگر آپ نے احتیاط سے گاڑی نہیں چلائی تو آپ کو پنشمنٹ دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے, آپ کو ایک آرڈر دیا جا رہا ہے, ایک کمانڈ دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر ڈرائیو کیا ہے, یہاں پر ڈرائیو ورب فرسٹ فارم ہے, اور کیئرفلی یہ کیا ہے, یہ روٹس ہو گیا, ریسٹ آف دا سینٹینس. ناؤ لک ایٹ دی لاسٹ ون, اسپیک لاؤڈلی. تیز آواز سے بولو. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں, وہ بہت ہی دھیرے سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی, تو سامنے والے کو کیا کہتا ہے, اسپیک لاؤڈلی, تیز آواز سے بولو. تو یہاں پر کیا, تو یہاں پر یہ جو ہے اسپیک یہ ورب فرسٹ فارم ہو گیا, اور لاؤڈلی یہ اور روٹس ہو گیا, ریسٹ آف دا سینٹینس, ٹھیک ہے نا. تو یہی امپیریٹو سینٹینسز ہوتے ہیں. ایک دوسرا اس میں ایک یونیک پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہوتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا. یہاں پر میں لکھتا ہوں اس سبجیکٹ کو جو ہے, یہاں سبجیکٹ کو ورڈ سبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے. آسانی کے لیے میں یہ لکھ رہا ہوں, اور دوسرا نام اس کو ہڈن سبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے. سو سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, لکھا نہیں جاتا. اور اس سبجیکٹ کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو ورڈ سبجیکٹ کہا جاتا ہے یا ہڈن سبجیکٹ کہا جاتا ہے. اب انڈرسٹوڈ کا کیا مطلب ہے, انڈرسٹوڈ کا یہ مطلب ہے کہ یہ امپیریٹو سینٹینسز جو ہے, یہ جب کوئی دیتا ہے کوئی بندہ, تو اس کے سامنے کوئی بندہ ہوتا ہے تو اسی کو دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں کسی کو جو ہے, میں ایک ٹیچر ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے, میرے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہے اور اس کو میں آرڈر دے رہا ہوں, تو میں کیا ہوں, میں آئی ہوں, اور وہ میرے سامنے کیا ہے, وہ یو ہے. تو یاد رکھا کریں امپیریٹو سینٹینسز میں صرف ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے اور وہ یو ہوتا ہے, اور وہ بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, اس لیے لکھا نہیں جاتا. ایک سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس لیے لکھا نہیں جاتا. سو اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن لکھا نہیں جاتا. تو یہ آج کا ٹاپک تھا امپیریٹو سینٹینسز کے بارے میں.
اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی مشکل آپ کو ہو تو کمنٹس باکس میں جو ہے ضرور مینشن کیجئے تاکہ ہم اس کا جواب آپ کو دے سکیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اینڈ ڈونٹ forget the bell icon in order to receive our new videos notification. Thanks for watching.